السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعدین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ نے چہرے کے پردے کے متعلق سوال کیا ہے، تو اس میں دو موقف ہیں۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا یہ موقف راجح نہیں ہے۔ راجح موقف یہی ہے کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے۔ صحیح یہی ہے کہ عورت کو چہرہ اور ہاتھوں سمیت اپنا سارا بدن پردے میں چھپانا چاہیے، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ عورت کا ناخن بھی ستر میں شامل ہے، اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد کا ظاہر مسلک یہی ہے کہ عورت کا سارا بدن ہی ستر ہے، حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو اگر عورت کے معنی کے اوپر آپ غور کریں تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز یعنی عورت ساری کی ساری پردہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے کوئی صریح دلیل نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو قرآن کی یہ آیت نظر کیوں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلا کرو تو اپنے چہروں کے اوپر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہیں دے گا، کوئی ان کو تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ باہر نکلا کرو تو چہروں کے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو، گھونگھٹ نکال لیا کرو۔ تو اب اوڑھنیاں ڈالنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی پورے کا پورا چہرہ آپ نے چھپانا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی لٹکا کر رکھیں تاکہ ان کی پہچان ہو اور انہیں اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ اور صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں عورت کو نقاب اور دستانے پہننے سے منع کیا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ جو عورتیں حالت احرام میں نہ ہوتی ان میں نقاب اور دستانے پہننا معروف تھا، اور یہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کرنے کا متقاضی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ